بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوق، مصنف اسلم راہی M.A۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ابھی نہاون کے نواحی میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا تھا کہ یہاں عالم اسلام کا ایک بہت بڑا حادثہ اور المیہ پیش آیا۔ وہ 10 رمضان المبارک کا دن تھا۔ خواجہ نظام الملک طوسی نے روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز ادا کی، پھر وہ حسب معمول اپنے لشکر میں شامل علماء و فقہا سے باتیں کرتا رہا۔ گفتگو کے دوران اس نے بڑی تفصیل اور بڑے جذب و سرور کے ساتھ نہاون کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں فاروق اعظم کے عہد میں فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اس نے بہت سے صحابہ کرام کے حالات بیان کیے جو نہاون کے مقام پر کفار سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ پھر خواجہ نظام الملک نے نماز تراویح ادا کی۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں انتہا درجے کے متقی اور پرہیزگار کی صورت بنائے حسن بن صبا کا فدائی ابو طاہر خواجہ نظام الملک طوسی کے سامنے آیا۔ یہ بدقسمت انسان ویلم کا رہنے والا تھا۔ صوفیانہ لباس میں سامنے آ کر اس نے یہ انداز اپنایا کہ شاید وہ نظام الملک طوسی سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ قریب آ کر اس نے مصافحہ کرنے کے لیے نظام الملک طوسی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسی دوران اپنی زہر آلود چھری اس نے خواجہ نظام الملک طوسی کے قلب میں گھونپ دی۔ وار ایسا کارگر تھا کہ نظام الملک طوسی کا کام اسی وقت تمام ہو گیا اور یوں اس خوش قسمت انسان کو خداوند قدوس نے اپنی مہربانی سے نہاون کے شہداء میں شامل کر لیا۔ خواجہ نظام الملک طوسی لگ بھگ 29 برس تک وزارت کے عہدے پر فائز رہا۔ 9 برس تک وہ سلطان الپ ارسلان کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد باقی 20 برس اس نے سلطان الپ ارسلان کے بیٹے اور نامور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ساتھ گزارے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور حکومت میں اس کی وزارت کسی حکمران سے کسی صورت بھی کم نہ تھی۔ اس نے رفاع عامہ، علوم معارف کی معاونت، ملکی نظم و نسق، ذرائع تجارت، تعمیرات اور جنگی مہمات کے علاوہ دوسرے صیغہ جات میں بھی بڑے احسن طریقے سے کام لیا۔ خواجہ نظام الملک طوسی کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے اسے شہرت دوام اور احترام کی بقا عطا کی وہ مدرسہ نظامیہ بغداد کی بنیاد رکھنا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان جامعہ اسلامی علوم تھی جس نے تمام ملک میں علوم معارف کے دریا بہائے۔ اس کے ماتحت نیشاپور، طوس، اصفہان، موصل، بصرہ، ہرات، بلخ وغیرہ میں بھی عظیم الشان مدارس قائم کیے گئے تھے اور یہ مدارس صدیوں تک اسلامی علوم کے مرکز بنے رہے۔ تمام مورخین نظام الملک طوسی کے ذاتی اوصاف کے مداح ہیں۔ وہ ارباب علم و ہنر کا نہ صرف قدردان تھا بلکہ خود بھی ایک بلند پایہ عالم اور ادیب تھا۔ قرآن مقدس، حدیث، تفسیر، فقہ، حکمت، انشاء اور شعر و ادب وغیرہ تمام علوم میں ایک صنعت کا درجہ رکھتا تھا۔ دینی مسلک میں وہ شافعی فقہ کا پیروکار تھا لیکن نہایت فراخ حوصلہ اور بے تعصب تھا۔ خواجہ نظام الملک طوسی کو ارباب علم و کمال کی صحبت میں بیٹھ کر ایک طرح سے دلی راحت و سکون حاصل ہوتا تھا۔ اس کی مجالس میں ہمیشہ علماء و فضلہ کا مجمع رہتا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ دیر تک علماء و فضلہ سے علمی گفتگو میں مصروف رہا کرتا تھا اور یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ نظام الملک طوسی اہل علم کی تعظیم و تکریم حد سے زیادہ کیا کرتا تھا۔ ہمیشہ ان کی خدمت کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا رہتا تھا۔ نظام الملک کو جہاں کسی شہر میں کوئی ممتاز عالم مل جاتا وہ وہیں فوراً ایک مدرسہ اور کتب خانہ قائم کر دیتا اور اس عالم کو اس مدرسے میں درس و تدریس اور کتب خانے کی نگرانی کا کام سونپ دیتا۔ ایسے ہر مدرسے کے لیے جائیداد وقف کی جاتی تھی اور کتابیں وغیرہ مہیا کی جاتی تھیں۔ نظام الملک نے ان مدارس کے معلمین اور طلباء کے معقول وظیفے مقرر کر رکھے تھے اور یہ سارا خرچہ وہ صرف شاہی خزانے سے نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے اپنی ذاتی جاگیر کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ بھی ان اخراجات کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تعلیم کے محکمہ پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں جس قدر رقم خرچ ہوئی اس کے برابر کی رقم خواجہ نظام الملک طوسی اپنی جاگیر کے اخراجات سے خرچ کیا کرتا تھا۔ اہم مدارس سے ملحق اسے کتب خانے قائم کر رکھے تھے اور ان کتب خانوں کے لیے خواجہ نے اپنے ذاتی کتب خانے سے ہزاروں کتابیں فراہم کی تھیں۔
خواجہ نظام الملک طوسی کو عبادت اور ذکر الہی میں کمال کا درجے کا شغف تھا۔ نماز باجماعت کی سختی سے پابندی کرتا اور اذان کی آواز سنتے ہی سب کام چھوڑ کر نماز کے لیے لپکتا تھا۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا تھا اور تلاوت قرآن پاک میں کبھی ناغہ نہ ہونے دیتا تھا۔ کہتے ہیں ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں طبیعت ہر وقت خشیت الہی سے لرزاں رہتی تھی اور اس کا بیشتر وقت روزہ، نماز اور علماء کی مجالس سے بیٹھنے میں صرف ہوتا تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے وہ نہایت نیک مزاج، بردبار، انصاف پسند، رحم دل، حلیم الطبع، رفیق القلب، صابر، شاکر اور فیاض اولیٰ تھا۔ مورخین نے اس کی جود و سخا اور داد و دہش کے متعدد واقعات لکھے ہیں۔ وہ نہ صرف وزیر سلطنت ہونے کی حیثیت سے صبح و شام تک حاجت مندوں کی حاجتیں پورا کرتا تھا، بلکہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اپنی ذاتی آمدنی سے فقراء و مساکین کو ہزاروں درہم و دینار تقسیم کرتا رہتا تھا۔ یہ خیرات اس رقم کے علاوہ تھی جو اشاعت علم اور دوسرے رفاہی کاموں کے لیے اپنی جاگیر کی آمدنی سے صرف کرتا تھا۔ روزانہ صبح اٹھتے ہی 100 دینار خیرات کرنا اس کی عادت تھی، اور جب گھر سے نکلتا تو درہم و دینار کی تھیلیاں اپنے ساتھ رکھتا۔ راستے میں جو محتاج نظر آتا اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے گزرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک بار اس کی سواری ایک بوڑھے سبزی فروش کی دکان کے سامنے سے گزری۔ سبزی فروش نے اٹھ کر سلام کیا، عرض کیا کہ کثیر العیال ہوں، دکان کی آمدنی اس قدر قلیل ہے کہ فاقوں تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ سن کر خواجہ نے رقم کی ایک تھیلی اس کی طرف پھینک دی۔ سبزی فروش نے دکان سے اٹھ کر اپاہج کا بھیس بدل لیا اور دوسرے راستے پر جا بیٹھا۔ خواجہ کی سواری جب گزری تو آواز بدل کر کہا کہ مفلوج ہوں اور بال بچہ سخت مصیبت میں ہے۔ خواجہ نے ایک تھیلی اس کی طرف پھینک دی۔ اب اس سبزی فروش نے کوئی اور روپ دھارا اور چکر کاٹ کر پھر خواجہ کو سلام کر کے کہنے لگا کہ جوان لڑکیاں گھر میں ہیں اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا۔ خواجہ نے ایک بار پھر ایک تھیلی اس کو دے دی۔ کہتے ہیں وہ سبزی فروش بھی بڑا حریص آدمی تھا۔ چوتھی بار بھیس بدل کر خواجہ کے راستے پر جا بیٹھا۔ جب اس کی سواری قریب آئی تو عرض کیا کہ میں ماوراء النہر کا رہنے والا ہوں، جہاد کے لیے نکلا تھا۔ بدقسمتی سے ہمارے لشکر کو شکست ہوئی اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اب پیسے کا محتاج ہوں۔ خواجہ نظام الملک طوسی نے اس کو پھر ایک تھیلی دینے کا حکم دیا، ساتھ ہی مسکرا کر کہا، اے بوڑھے سبزی فروش، اپاہج جوان لڑکیوں کے باپ، ماوراء النہر کے مجاہد، ایک تھیلی اور لے لے۔ اس طرح وہ چوتھی تھیلی لے کر رخصت ہوا، لیکن خواجہ کی پیشانی پر بل تک نہ آیا، حالانکہ اس نے ہر مرتبہ اس حریص بوڑھے سبزی فروش کو پہچان لیا تھا۔ خواجہ نظام الملک طوسی سیاست، تدبر، دیانت، امانت اور انشا پردازی میں اپنی مثال تو تھا ہی، لیکن اپنی عقل مندی اور دیانتداری کی بدولت بلند مرتبہ تک جا پہنچا تھا۔ مورخین نے خواجہ نظام الملک طوسی کی سخن فہمی کی بھی بڑی تعریف کی ہے کہ وہ خود بھی کبھی کبھار شعر کہہ لیتا تھا۔ مورخین نے نظام الملک طوسی کی خانگی زندگی کے متعلق بہت کم لکھا ہے، اس لیے کہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنی شادیاں کی۔ مختلف روایات کو ملا کر پڑھنے سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ سلطان چغری بیگ داؤد کے دربار میں پہلی بار وارد ہوا تو شادی شدہ تھا اور 2 لڑکوں عبید اللہ اور مظفر کا باپ تھا۔ اس کے علاوہ خواجہ کے ایک دوسرے عقد کا بھی ذکر مورخین نے صراحت کے ساتھ کیا ہے۔ یہ عقد خواجہ نے جارجیا کے حکمران بکرات کی بیٹی سے کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان الپ ارسلان نے جارجیا فتح کیا تو بکرات نے اپنی بیٹی کا عقد سلطان سے کر دیا۔ سلطان نے کچھ عرصہ بعد اس بیگم کو طلاق دے دی اور خواجہ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اس گرجستانی بیوی سے بھی خواجہ کے کئی بیٹے ہوئے۔ خواجہ کی اولاد میں متعدد بیٹے اور بیٹیاں تھیں، ان میں سے 10 بیٹوں اور ایک بیٹی کا نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ حسن بن صبا کے فدائی ابو طاہر حارث نے نظام الملک طوسی کا خاتمہ کر دیا۔ جب وہ نظام الملک پر حملہ کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو نظام الملک طوسی کے مرنے کی وجہ سے لشکر میں ایک کوہرام اور ہنگامہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو طاہر حارث نے اس ہنگامے اور افراتفری میں بچ نکلنے کی کوشش کی، لیکن پکڑا گیا اور لوگوں نے اس کو اسی وقت قتل کر ڈالا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کو نظام الملک طوسی کے مرنے کا بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ وہ نظام الملک طوسی کی عزت و احترام اس طرح کرتا تھا جس طرح کوئی فرمانبردار بیٹا اپنے محترم باپ کا کرتا تھا۔ مورخین اس موقع پر ایک ایسا واقعہ پیش کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی نگاہوں میں نظام الملک طوسی کا کیا مقام تھا۔ کہتے ہیں
ایک بار نظام الملک توسی کے مخالفین نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے پاس شکایت کی کہ خواجہ نے مدارس سے نظامیہ کے اخراجات حد سے بڑھا دیے ہیں اور تعلیم کی مد میں زیادہ خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس رقم سے ایک زبردست لشکر تیار کیا جا سکتا ہے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے پہلے تو اس شکایت کو درخور اعتنا نہ سمجھا، لیکن جب اس کے کانوں میں بار بار یہ شکایت ڈالی گئی کہ مدارس و مکاتب کے اخراجات سے بیت المال خالی ہو رہا ہے، تو اس نے ایک دن خواجہ نظام الملک توسی کو اشارتاً کہا، لشکری مصارف کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اتنی وسیع سلطنت کی حفاظت اور دشمنوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایک زبردست لشکر کا رکھنا ناگزیر ہے۔ آپ مدارس کے لیے رقم منظور کرتے وقت اس کا خیال رکھا کریں تاکہ لشکری مصارف اور تعلیمی اخراجات میں ایک توازن قائم رہے۔ نظام الملک توسی نے بھی بال دھوپ میں سفید نہ کیے تھے، سمجھ گیا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی اس کے مخالفین کے بہکاوے میں آ کر یہ باتیں کہہ رہا ہے، لہٰذا اس نے آبدیدہ ہو کر سلطان ملک شاہ سلجوقی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، جانے خواجہ، جو لشکر آپ تیار کرنا چاہتے ہیں ان کی تلوار کی مار زیادہ سے زیادہ 2-3 گز تک کر سکتی ہے اور ان کے تیر زیادہ سے زیادہ 300 قدم تک جا سکتے ہوں گے، لیکن جن مدارس پر میں رقم خرچ کر رہا ہوں، ان مدارس میں جو لشکر تیار ہو رہا ہے ان کی دعائیں فرش سے عرش تک پہنچتی ہیں، اور جو کام یہ دعائیں کر سکتی ہیں وہ مادی ہتھیاروں سے لیس آپ کا لشکر ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس امر کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ایک بڑے اور زبردست لشکر کی ضرورت مسلم اور درست ہے، لیکن اس کے لیے مدارس میں تیار ہونے والے لشکر میں کمی کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ جانے پدر، میں تو اب اسکار رفتہ بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے بازار میں اگر فروخت کرو تو میری قیمت کوئی 5 دینار سے زیادہ بھی نہ لگائے گا، اور آپ اگرچہ نوجوان اور صحت مند ہیں، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ 30 دینار سے زیادہ کوئی آپ کی بھی بولی لگا دے گا۔ باوجود اس حقیقت خلقی کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اتنی عظیم الشان سلطنت کا فرمانروا بنا دیا ہے، تو آخر چند لاکھ دینار اشاعت علم پر صرف کر کے آپ احکم الحاکمین کی خوشنودی کے حقدار بننے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خواجہ نظام الملک توسی کی تقریر سن کر سلطان ملک شاہ سلجوقی پر رقت طاری ہو گئی اور اسے روتے ہوئے کہا، پدر محترم، آپ جو کچھ کر رہے ہیں این مصلحت و ثواب ہے، آپ اہل علم کا لشکر ضرور تیار کریں اور اس کام کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہو بلا دریغ صرف کریں۔ بہرحال نظام الملک توسی کی موت نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور اس پر عیاں کر دیا تھا کہ حسن بن صبا دن بدن کتنی قوت پکڑتا جا رہا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے پہلے ارادہ کیا کہ اس فتنے کے استحصال کا بندوبست کرنا چاہیے، چونکہ یہ علاقہ بڑا دشوار گزار تھا، حسن بن صبا جس میں رہتا تھا، اور اس پر لشکر کشی کرنے کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت تھی۔ اس لیے معاہدین سلطنت نے مشورہ یہی دیا کہ سردست حکمت عملی سے کام لے کر حسن بن صبا کو اطاعت پر آمادہ کیا جائے۔ چنانچہ اپنے معاہدین کے کہنے پر سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ایک سفارت حسن بن صبا کے پاس روانہ کی۔ حسن بن صبا نے اس سفارت کی نہایت عزت و احترام سے پذیرائی کی اور اس کے اراکین کو اپنا مہمان بنایا، لیکن جب سفارت کے سربراہ نے ملک شاہ کے شاہانہ جاہ و جلال کا ذکر کر کے حسن بن صبا کو سلطان ملک شاہ سلجوقی کی اطاعت و فرمانبرداری کی ترغیب دی تو اس نے جواب دیا، ہم سوائے اپنے امام برحق کے اور کسی کی اطاعت نہیں کرتے، اور دنیاوی بادشاہوں کا جاہ و جلال ہمیں مروب نہیں کر سکتا۔ حسن بن صبا کے اس جواب سے سفیر بڑے مایوس ہوئے۔ سفیروں پر مزید رعب اور اپنا دبدبہ ڈالنے کے لیے حسن بن صبا نے یہ کیا کہ جب یہ سفارت قلعہ سے رخصت ہونے لگی تو حسن نے اراکین نے وفد سے مخاطب ہو کر کہا کہ سلطان سے کہہ دینا کہ ہمیں اپنے گوشے میں پڑا رہنے دے، اگر اس نے ہمیں چھیڑا تو ہم اس کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سفارتکاروں پر مزید روب ڈالنے کے لیے حسن نے اپنے ایک فدائی کو حکم دیا کہ تم اپنے پیٹ میں خنجر گھونپ لو۔ وہ اسی وقت پیٹ میں خنجر گھونپ کر ڈھیل ہو گیا۔ پھر حسن بن صبا نے ایک دوسرے فدائی کو اشارہ کیا کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دو۔ اسے فوراً تعمیل کی اور اس کی ہڈی پسلی چکنا چور ہو گئی۔ ایک تیسرے فدائی کو اس نے حکم دیا کہ تم پانی میں ڈوب مرو۔ وہ گہرے پانی میں کود پڑا اور چند لمحوں کے اندر ہلاک ہو گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ سفارتکار یہ تماشا دیکھ کر دم بخود ہو گئے۔ اس کے بعد حسن نے اپنے آخری حربے کے طور پر ان سفارتکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک شاہ سے کہنا کہ تمہارے لشکر کا ایک لشکری بھی اس قسم کی جانبازی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں ستا کر تم پشیمان ہوگے۔ ان سفارتکاروں نے واپس جا کر سارے حالات تفصیل کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوقی سے کہے، جس پر سلطان ملک شاہ سلجوقی نے حسن بن صبا کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کر لیا۔ قلعہ الموت کی طرف اپنے لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ایک بہت اچھا اور احسن اقدام اٹھایا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بڑے تیز رفتار اور متحرک مخبر قلعہ الموت اور کوہستان قزوین کی طرف روانہ کیے۔
ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ حسن بن صبا کے فدائیوں، اس کے لشکریوں اور مسلح دہشت گردوں پر کڑی نگاہ رکھیں اور ان کے محل وقوع سے اس لشکر کو آگاہ کریں جسے حسن بن صبا کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا جانا تھا۔ ان مخبروں کے روانہ ہونے کے چند دن بعد سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اپنے سائر سالاروں کا اجلاس طلب کیا، جس میں متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ ارسلان، بدران اور برسک کو حسن بن صبا کی سرکوبی کے لیے لشکر دے کر روانہ کیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد بدران اور برسک اس لشکر کو تیار کرنے لگے جس سے ان کے ساتھ روانہ ہونا تھا۔ کوچ کرنے سے پہلے ارسلان اپنے خیمے میں آیا۔ اس وقت خیمے میں زوبا اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارسلان کو دیکھتے ہی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر کسی قدر بے تابی اور بے چینی میں آگے بڑھتے ہوئے اس نے ارسلان سے پوچھ لیا، خیریت تو ہے؟ سلطان نے سارے بڑے سالاروں کا اجلاس کیوں طلب کیا تھا؟ اس پر ارسلان مزید چند قدم آگے بڑھا، بڑے پیارے انداز میں اپنا ہاتھ اس نے زوبا کے شانے پر رکھا، پھر بڑے دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان نے حسن بن صبا کی سرکوبی کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر تک میری کمانداری میں ایک لشکر یہاں سے قلعہ الموت کی طرف روانہ ہوگا۔ بدران اور برسک بھی میرے ہمراہ ہوں گے۔ وہ دونوں لشکر کی تیاری میں مصروف ہیں۔ میں صرف تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر تک میں لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کروں گا۔ جواب میں زوبا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسی لمحہ اخیموت، سفینہ اور غیاد خیمے کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ خیمے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اخیموت کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، ہم نے تمہاری روانگی کی گفتگو سن لی ہے۔ زوبا کے متعلق تم فکر مند نہ ہونا۔ اخیموت کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے زوبا بول پڑی، انہیں میرے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں، بلکہ میں ان کے متعلق فکر مند اور پریشان رہوں گی۔ ارسلان نے ایک بار پھر بڑے پیارے انداز میں اس کا شانہ تھپ تھپایا، کہنے لگا، پریشانی کی ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم حسن بن صبا کی سرکوبی کے لیے جا رہے ہیں، آگ اور خون کے سمندر میں کودنے کے لیے نہیں جا رہے۔ سلطان یہاں سے بغداد جائے گا اور چند روز تک شہر میں قیام کرے گا۔ جب تک سلطان وہاں قیام کرتا ہے تم لوگ بھی اس کے ساتھ رہنا۔ اگر سلطان بغداد سے نکل کر نیشاپور کا رخ کرتا ہے تو تم اپنی حویلی میں جا کر رہائش اختیار کر لینا۔ حویلی تم لوگوں کے لیے ناآشنا نہیں، باغات کی بھی دیکھ بھال شروع کر دینا، اور اگر سلطان اصفہان کا رخ کرتا ہے تو پھر تم سلطان کے ساتھ ہی کوچ کرتے ہوئے اصفہان جانا اور وہاں سے نیشاپور کی طرف چلے جانا۔ میں حسن بن صبا کی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد واپس اسی جگہ آؤں گا جہاں سلطان نے قیام کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد میں اپنی حویلی کا رخ کروں گا۔ میرے خیال میں اب مجھے اپنی کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد بدران اور برسک اپنے لشکر کے ساتھ بڑی بے چینی سے میرا انتظار کریں گے۔ اس پر زوبا فوراً حرکت میں آئی۔ پہلے ارسلان کو اس کا جنگی لباس نکال کر دیا جو اس نے پردے کے پیچھے جا کر پہن لیا، بہترین زرہ پہنی، ہاتھوں پر جوشن باندھے، سر پر نیا آہنی خود رکھا، اس کے اوپر اس نے امامہ باندھ دیا۔ اتنی دیر تک زوبا نے 2 خرجینوں میں اس کی ضروریات کا سامان رکھ دیا۔ دونوں خرجینیں اس نے ارسلان کے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دی، پانی کا مشکیزہ بھی بھر کر زین کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر ارسلان خیمے سے نکلا۔ زوبا، غریاد، اخیموت اور سفینہ اس کے ساتھ باہر نکلے۔ ارسلان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ہاتھ ہلا کر سب کو الوداع کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا اس سمت میں گیا جہاں برسک اور بدران دونوں اس لشکر کے ساتھ تیار کھڑے تھے جس نے اس کی کمانداری میں قلعہ الموت کا رخ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان، بدران اور برسک بڑی برکرفتاری سے حسن بن صبا کے قلعہ الموت کا رخ کر رہے تھے۔ ارسلان، بدران اور برسک ابھی اپنے لشکر کے ساتھ تالکان سے چند فرسنگ دور تھے کہ سامنے کی طرف سے ان کے مخبروں میں سے کچھ مخبر آئے جنہیں سلطان نے ان کی طرف روانگی سے پہلے ان علاقوں کی طرف حسن بن صبا کے لشکروں پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت سورج دور مغرب میں غروب ہونے کے لیے جھک رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے ارسلان نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ قریب آ کر ان مخبروں میں سے ایک نے ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، آپ کی آمد سے پہلے ہم اپنے کام کی تکمیل کر دی ہے۔ حسن بن صبا کو کتوں کی طرح سرگرداں اس کے فدائیوں نے خبر کر دی ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا ایک لشکر ارسلان، بدران اور برسک کی سرکردگی میں اس کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے لشکر سے نمٹنے کے لیے اس نے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ اس کے پاس جس قدر عسکری اور فدائی قوت ہے اس کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کو اس نے قزوین شہر کی سمت گھات میں بٹھایا ہے، دوسرا تالکان کے شمال میں کوہستانی گھاٹیوں کے اندر گھات لگا چکا ہے، اور تیسرا قلعہ الموت کی سمت محفوظ مقامات پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اب ان کا لائحہ عمل یہ ہے کہ جو ہی آپ تالکان اور قزوین شہروں کے درمیان سے گزرنے کے بعد قلعہ الموت کا رخ کرتے ہیں تو وہ کوہستانی گھاٹیاں جو قزوین، تالکان اور قلعہ الموت کے درمیان، ان کوہستانی سلسلوں کے اندر ایک وسیع میدان ہے،
جب آپ اس میدان میں داخل ہوں گے تو تین اطراف سے حسن بن صبا کے تینوں لشکر آپ پر حملہ آور ہو کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس میدان کے تین اطراف میں ان کے عساکر گھات لگائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سامنے کی طرف سے لشکر نمودار ہوگا جو الموت کی طرف ہے، پھر قزوین والا لشکر گھات سے نکل کر اپنے حملے کی ابتدا کرے گا، اور آخر میں حسن بن صبا کا وہ لشکر جو تالکان کی وادیوں کی سمت میں چھپا ہوا ہے وہ آخری ضرب کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ مخبر جب خاموش ہوا تب ارسلان تھوڑی دیر مسکراتا رہا۔ بدران اور برسک بھی تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر برسک اور بدران کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہہ رہا تھا، میرے دونوں بھائیوں، میں سمجھتا ہوں ہمارے مخبروں نے ہماری امیدوں اور ہماری خواہشوں سے کہیں بڑھ کر کام کیا ہے۔ حسن بن صبا نے تالکان، قزوین اور الموت کی سمت اپنے لشکروں کو بٹا کر گویا ہمارے لیے کافی آسانیاں فراہم کر دی ہیں۔ اس نے اپنی طاقت اور قوت کو بھانپ لیا ہے۔ میرے خداوند قدوس کو منظور ہوا تو ان تینوں گروہوں سے ہم ایسے احسن طریقے سے نپٹیں گے کہ ہمارا یہ نمٹنا انشاءاللہ حسن بن صبا کے لیے ایک عبرت اور درس آمیزی کا بن جائے گا۔ ارسلان کچھ دیر رکا، پھر بدران اور برسک کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز بھائیوں، سورج غروب ہو رہا ہے، یہاں لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں، عشاء کی نماز بھی یہیں ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد آدھی رات کے بعد کہیں جا کے ہم اپنی کارروائی کی ابتدا کریں گے، اور ایسی ابتدا کریں گے کہ حسن بن صبا، اس کے حواریوں، اس کے نائبوں اور اس کے دائیوں اور فدائیوں کو چوکا کر رکھ دیں۔ جو لائحہ عمل، جو منصوبہ، جو تدبیر اس وقت میرے ذہن میں ہے وہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر تم سمجھو کہ وہ ناقابل عمل نہیں ہے، ہمیں اس کو نہیں اپنانا چاہیے، تو تم اپنی طرف سے کوئی تجویز پیش کرنا، جو بھی اچھی ہوئی اس پر عمل کیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، عشاء کی نماز کے بعد لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تینوں حصے ہم تینوں بھائیوں کی سرکردگی میں رہیں گے۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ رات کی گہری تاریکی میں تالکان کی مشرقی سمت میں ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے حسن بن صبا کے اس لشکر کے رخ کروں گا جس نے قلعہ الموت کی سمت گھاٹ لگا رکھی ہے۔ وہاں تک ان مخبروں میں سے کچھ میری رہنمائی کریں گے، باقی مخبر برسک اور بدران تم دونوں اپنے ساتھ ہو لیں۔ بدران میرے بھائی، تمہارے ذمہ یہ کام ہوگا کہ اپنے حصے کے لشکر کو حسن بن صبا کے اس لشکر کے پر ضرب لگاؤ جو اسے قزوین کی سمت گھات میں بٹھا رکھا ہے۔ برسک یہاں سے کوچ کرے گا، سیدھا آگے بڑھے گا اور مخبروں کی رہنمائی میں حسن بن صبا کے تالکان کی سمت بیٹھنے والے لشکر پر حملہ آور ہو جائے گا۔ رات کی گہری تاریکی میں برسک جب یہاں سے کوچ کرے گا تو لشکری اپنی طرف سے کوچ کرتے وقت شور کرتے ہوئے سفر کریں گے۔ ہمارے لشکر میں باربرداری کے جس قدر جانور ہیں وہ سب برسک کے حوالے رہیں گے۔ جن جانوروں کے گلے کی گھنٹیاں اتار دی گئی ہیں ان کے گلے میں دوبارہ گھنٹیاں باندھ دی جائیں۔ برسک جب اپنے لشکر کے ساتھ رات کے پچھلے حصے میں کوچ کرے گا تو اس کے لشکری جان بوجھ کر شور کرتے رہیں گے، آواز سے بلند کرتے رہیں گے، ساتھ میں ان گھنٹیوں کی صدائیں بھی دور دور تک جاتی رہیں گی، اور رات کی تاریکی میں حسن بن صبا کا وہ لشکر جو تالکان کے نواح میں ہم پر نگاہ رکھ رہا ہے، اس لشکر کا سالار اور لشکری سارے یہی خیال کریں گے کہ جو اس قدر لشکریوں کا شور شرابہ اٹھ رہا ہے، دور دور تک گھنٹیوں کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں، تو ہمارا پورے کا پورا لشکر تالکان سے گزر کر موت کی اس وادی کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں وہ ہم سے ٹکرانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھنا، اگر گھنٹیاں زیادہ ہو جائیں تو ایک ایک جانور کے گلے میں 2-2 3-3 گھنٹیاں باندھ دینا، تاکہ رات کے وقت لشکر جب حرکت میں آئے تو گھنٹیوں کی آوازیں رات کے سناٹے میں ایک کوہرام سا برپا کر کے رکھ دیں۔ بدران میرے بھائی، میں اپنے ذمہ الموت کی سمت اور تمہیں قزوین کا علاقہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ علاقے برسک کی نسبت میرے اور تمہارے زیادہ دیکھے والے ہیں، اور ہم ان علاقوں میں پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ رات کی گہری تاریکی میں جب ہم اپنی کارروائی کی ابتدا کریں گے تو صبح ہونے تک ہم نتائج کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ارسلان رکا، پھر اسی مخبر کو اسے مخاطب کیا جو اس سے پہلے ارسلان کو مخاطب کر چکا تھا۔ میرے عزیز، اب بتاؤ، تالکان کے پاس سے گزرنے کے بعد جو کھلی وادیاں ہیں جہاں حسن بن صبا کے لشکری ہم سے ٹکرانا چاہتے ہیں، وہ عساکر جو قزوین اور الموت کی سمت میں ہیں وہ وہاں سے کتنے فاصلے پر ہوں گے؟ اس پر وہ مخبر کہنے لگا، امیر، وہ وادیاں اتنی کھلی اور وسیع بھی نہیں ہیں۔ ان وادیوں کے بالکل کناروں پر تینوں لشکر گھات میں ہیں۔ یوں جانے اس وادی کے جنوب میں ایک حصہ، دوسرا حصہ مغرب کی سمت اور تیسرا حصہ شمال میں ہے۔ جب ہمارا لشکر ان وادیوں میں داخل ہوگا تو جانوروں کی گھنٹیوں کی صدائیں حسن بن صبا کے تینوں لشکریوں تک پہنچ جائیں گی۔ بس اس سے آپ ان کے درمیان دوری اور فاصلے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ارسلان مسکرایا، پھر کہنے لگا،
میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ اگر وہ بالکل اس وادی کے کنارے گھات میں ہیں تو اس طرح ہمارا کام اور آسان اور سہل ہو جائے گا۔ پھر ارسلان نے برسک اور بدران کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، لشکر کو یہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دو، خیمے نصب کر دیے جائیں تاکہ دشمن یہی خیال کریں کہ ہم یہاں چند دن گزارنے کے لیے پڑاؤ کر رہے ہیں۔ اسی بنا پر ہم نے خیمے نصب کیے ہیں، اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جائے اور لشکریوں کے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ برسک میرے بھائی، میں خصوصیت سے تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اور بدران تو رات کی گہری تاریکی میں اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ میرا فاصلہ بدران کی نسبت زیادہ ہے، لہٰذا میری رہنمائی کرنے والے مخبر مجھے جب یہ بتائیں گے کہ میں حسن بن صبا کے اس حصے کے لشکر کے قریب پہنچ گیا ہوں جس نے الموت کی طرف گھات لگائی ہے، تو وہاں میں فضا کے اندر جلتے پروں کا ایک تیر بلند کروں گا جو تمہارے لیے یہ نشانی ہوگا کہ تم یہاں سے کوچ کر جانا اور سیدھا تالکان کی وادیوں میں داخل ہونا۔ اب تمہارا یہ کام ہوگا کہ تالکان کی وادیوں میں داخل ہوتے ہی تم بھی جلتے پروں کا ایک تیر فضا میں بلند کرنا۔ یہ تمہاری طرف سے میرے لیے اور بدران کے لیے اشارہ ہوگا کہ تم موت کی وادیوں میں داخل ہو چکے ہو، اور تمہاری طرف سے فضاؤں کے اندر تیر بلند ہوتے ہی میں اور بدران دونوں اپنے اپنے ہدف پر ضرب لگائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ میں عین اسی وقت پشت کی طرف سے حسن بن صبا کے لشکر کا کوئی حصہ تم پر حملہ آور ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ تم بڑے احسن طریقے سے ان حملوں کو روکو گے، ان سے نمٹو گے۔ اتنی دیر تک میں اور بدران بھی خداوند قدوس نے چاہا تو حسن بن صبا کے دوسرے دو عسکری حصوں کو بھی دھکیلتے ہوئے موت کی وادیوں میں لے آئیں گے۔ اس طرح کوشش کریں گے کہ حسن بن صبا کے لشکر کے تینوں حصوں کو یکجا کر کے ہم بھی تینوں اکٹھے ہو کر ان پر ایسی ضرب لگائیں کہ آنے والے دور میں حسن بن صبا کو کبھی مسلم امہ کے خلاف سر اٹھانے کی جرأت اور جسارت نہ ہو سکے۔ برسک اور بدران دونوں نے ارسلان کی اس تجویز سے اتفاق کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا۔